بے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے منع کیا، اور کسی چیز پر اگر لعنت کی ہو تو کیا ہے، اس پہ تو لعنت ہے نا، منع کہاں ہے؟ ایسا بول سکتے ہیں آپ؟ بھئی والد صاحب اگر کہیں ایسا مت کرو اور کسی چیز پر ڈانٹ دیں تو بولے ڈانٹا ہے نا، منع تھوڑی کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جاہلی کہے گا ایسا۔ ڈانٹنا منع کرنے کی زیادہ بڑی صورت ہے، کیونکہ اتنا برا ہے کہ غصہ آ گیا اس کے کرنے پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز پر لعنت کرنا منع کرنے کی اشد صورت ہے، تو اپنے آپ اس میں منع ہیں۔ تو جب نبی نے لعنت کیے تو منع ہیں، اور اللہ نے بتایا کہ جس سے روک دے، منع کر دے، رک جاؤ، تو لعنت کیا ہے تو من باب اولا رکنا پڑے گا۔ یہ کس کا فہم ہے؟ صحابی کا۔ اور وہ کہہ رہی میں نے پڑھا تو اس نے لسٹ میں جیسا ڈھونڈنے کے حساب سے ڈھونڈا ہے، لیکن فہم اس کا نہیں ہے کہ جب نبی نے منع کر دیا ہے اور حدیث میں ہے تو منع ہے، چاہے قرآن میں نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابہ جانتے تھے، یہ سلف کا فہم ہے کہ ایک چیز باللفظ قرآن میں نہیں ہے لیکن اصل کے طور پر ممانعت اس کی ہے، کیونکہ نبی نے اس سے منع کیا اور اللہ نے کہا کہ نبی نے منع کیا تو رک جاؤ۔ تو صحابہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت کو بھی دلیل مانتے تھے، چاہے وہ چیز جس سے روکا گیا ہو یا جس کا حکم دیا گیا ہو بعینہ ہی قرآن میں موجود نہ ہو۔ یہ صحابہ کا منہج ہے، یہ سلف کا۔ اور یہ صحابی وہ ہیں جن کے بارے میں دوسرے صحابہ کہتے ہیں اتنا آتے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کہ ہم ان کو آپ کے اہل بیت میں سے سمجھتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے لوگوں میں سے ہیں، شروع کے لوگوں میں سے ہیں۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم کتاب و سنت دونوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گمراہی سے بچنے کے لیے صرف قرآن کا ذکر نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دو کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کے بعد، دو کے بعد، ان دو کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ تو معلوم ہوا کہ امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، اور موطا میں بھی الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ موجود ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت تک کے لیے گمراہی سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان، ایک مسلمان جہاں قرآن کا اہتمام کرتا ہے وہیں سنت کا بھی اہتمام کرے، اور ان کو سب چیزوں پر مقدم کرے۔ اپنی عقل، اپنی رائے، سماج، باپ دادا کا طریقہ، پیر صاحب، امام صاحب، سارے لوگ، ان سارے میجورٹی، سائنس اور اسی طرح سے عقل، ساری چیزیں، ان تمام چیزوں پر اس کو مقدم رکھے، ورنہ آدمی ناکام ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں السنت سفینۃ نوح، سنت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جو پیچھے رہ گیا، سوار ہونے سے رکا، نہیں میں پہاڑ پہ جاؤں گا، پہاڑ پہ جانے والا ڈوبے گا۔ ہم کو سنت نہیں چاہیے، ہمارے پاس کچھ اور ہے، نہیں سائنس، عقل، یہ وہ، بلکہ سنت کو چھوڑ کے صرف قرآن پر اکتفا کرنے والا بھی ڈوبے گا، جیسا کہ حدیث میں اس کو گمراہ قرار دیا گیا ہے۔ تو کہا کہ من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جو اس میں سوار ہو گیا کشتی میں وہ بچے گا، اور جو سوار نہیں ہوا، پیچھے رہ گیا، وہ غرق ہوگا۔ تو یہ دوسری چیز جو ہم نے سیکھی، دیکھی، وہ یہ کہ سلف کے طریقے میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ وہ کتاب و سنت کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی دوسری تمام چیزوں پر اس کو مقدم رکھتے ہیں، اور دونوں کو لیتے ہیں، دونوں کو جمع کرتے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ قل اطیعوا اللہ ثم الرسول، نہیں کہا اللہ کی مانو پھر رسول کی مانو، یا اللہ کی مانو اور رسول کی مانو اگر اللہ کی بات کے مطابق ہو، کہیں بھی نہیں ہے، اللہ کی مانو اور رسول کی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں دونوں کو جمع کر کے اس سے جو بات سامنے آتی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ کتاب و سنت کو جمع کیا جائے گا اور مجموعی فہم کو اس کا لیا جائے گا، ورنہ آدمی بہت ساری غلطیاں کر سکتا ہے۔ تو دونوں کو لے کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، دونوں کی مجموعی فہم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اور سنت میں یعنی احادیث میں صحیح اور حسن احادیث کو لینا چاہیے، نہ کہ ایسی احادیث جو اعتبار کے اعتبار سے گری ہوئی ہوں۔
جھوٹی حدیثیں ہوں یا منکر اور سخت ضعیف روایات ہوں. اور ایسی روایات جو ضعیف ہوں حافظے کے اعتبار سے، اگر کئی روایات ایسی ملتی ہیں تو ان کا مجموعی فہم لیا جائے گا، ان کو جمع کر کے اس کو بھی دلیل مانا جائے گا اور اس کو حسن لغیرہ کہا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن میں ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، گواہی میں اگر ایک عورت غلطی کر جائے، بھول جائے، تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی. تو ایک بھولنے والا اور دوسرا بھولنے والا دونوں بھی بھولنے والے، اگر دونوں جمع ہو جائیں اور ایک بات بیان کریں تو لیا جائے گا. تو ایسی حدیث جو حافظے کی قبیل سے ضعیف ہوتی ہو لیکن راوی معتبر ہو، صدوق ہو، فقہ ہو اس اعتبار سے، تو ایسے راوی کی حدیث جب دو بیان کریں اس کو لیا جائے گا اور اس کو حسن لغیرہ کہا جاتا ہے. تیسری چیز جس کا اہتمام سلف میں خاص طور سے ملتا ہے وہ بدعات سے اور اہل بدعات سے برات، بدعات سے دور رہنا اور اہل بدعات سے بھی دور رہنا، ان سے دوری اور دل بھی ان سے دور رکھنا، دل میں بھی ان کے لیے ناراضگی باقی رکھنا. یہ سلف کا منہج ہے. بدعات کیا ہیں؟ دین میں نئی چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا دین کے کمال کے بعد اس میں تبدیلی کرنا یا دین میں کچھ نیا نکالنا یا موجود کو تبدیل کر دینا، کم زیادہ آگے پیچھے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بدعات ہیں، چاہے وہ عقیدہ ہو یا وہ عمل ہو. بدعت عقیدے میں بھی ہوتی ہے. اسلام کی تاریخ اگر ہم دیکھیں، فرقوں کی تاریخ دیکھیں تو بدعات شروع میں جو ہیں وہ عقیدے ہی میں آئیں. عبداللہ ابن عمر کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو قرآن بہت پڑھتے ہیں لیکن وہ کہتے تقدیر نہیں. تو انکار یعنی تقدیر کا انکار، یہ شروعات میں یہ بدعت وجود میں آئی. یہ عقیدے کی بدعت تھی، نیا عقیدہ کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے. اس کے علاوہ اور کئی عقیدے تھے. یا خوارج کا فتنہ تھا، اہل بدعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ یہ جہنم کے کتے ہیں. آپ نے نہیں کہا یہ بھی اپنے ہیں لے لو ان کو، نہیں، آپ نے سختی سے ان کے بارے میں خبردار کیا. تو اہل بدعت اور اہل بدعت سے دوری یہ سلف کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما بعد، آپ خطبے میں کہا کرتے تھے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی، اور بعض روایت میں وخیر الہدی، وخیر الہدی، اور سب سے بہترین رہنمائی یا سب سے بہترین اسوہ، ہدا رہنمائی کو کہتے ہیں، گائیڈنس، عموماً یہ قولی ہوتی ہے، اور ہدی عملی رہنمائی کو کہتے ہیں، اسوہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو بہترین رہنمائی یا بہترین اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها، اور سارے معاملات میں سب سے بدترین چیزیں محدثاتها، نئی نکالی ہوئی چیزیں ہیں. دین کے معاملے میں بدترین چیزیں وہ ہیں جو دین میں نئی نکالی گئی ہوں، چاہے عقیدے میں ہو یا عمل میں ہو. وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اور نسائی کے الفاظ ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. امام النسائی نے اس کو روایت کیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کرو، بدعتیں نہ نکالو، بدعتیں نہ گھڑو، تمہارے لیے جتنا دیا گیا ہے اسی میں کفایت موجود ہے. قرآن میں سنت میں کفایت ہے تمہارے لیے، نیا نکالنے کی ضرورت نہیں. جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا اسی میں ہمارے لیے کیا ہے، یہی ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے. اب نیا کچھ اور نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اور اللہ سے قریب ہو جائیں اور جنت کے درجات ہم کو مل جائیں. کچھ نیا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے قرب اور جنت کے درجات کو پانے کے لیے جتنا دیا گیا ہے کافی ہے، اسی کا اہتمام کرو اعتقاداً و عملاً. تو یہ امام الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے. سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، بدعت کیوں بری، بدعت کیوں بری؟ کہتے ہیں بدعت ابلیس کو زیادہ پسند ہے اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں.
اللہ نے جو حکم دیا اس کو توڑنے کے مقابلے میں اپنی طرف سے کوئی نیا حکم نکال لینا اور اس پر عمل کرنا، دین کی کوئی اور بات گھڑ لینا اور اس پر عمل کرنا ثواب کی نیت سے، کہتے ہیں کہ بدعات ابلیس کو زیادہ پسند ہے اللہ کی نافرمانی سے۔ کیوں؟ المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا۔ آدمی معصیت سے توبہ کر لیتا ہے لیکن بدعات سے توبہ نہیں کرتا ہے، توفیق نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں پر پٹی پڑی ہوتی ہے، وہ بدعات کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے تو نیکی سے توبہ کرے گا۔ وہ شراب پی رہا ہے، اللہ نے منع کیا پھر بھی پی رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے، اندر ندامت ہوتی ہے اور شعور ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کو توڑا، اللہ کے منع کیے ہوئے پر عمل کیا، میں نے غلط کام کیا۔ لیکن بدعات کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو بدعات اتنی بھیانک ہے کہ ابلیس کوشش یہ کرتا ہے کہ گناہوں میں تو پڑے لیکن زیادہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ بدعات میں پڑے تاکہ اس کو کبھی سمجھ ہی نہ آئے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل بدعات کو آپ کتنا بھی سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ جس چیز کو آدمی بھلائی سمجھ کے کر رہا ہے، اس کو پہلے سے طے کر چکا ہے کہ یہ اچھا ہے، اب آپ اس سے منع کرو گے تو وہ آپ کا دشمن بنے گا، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ بدعات کا نقصان دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان کی بصیرت ختم ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ شرح السنہ میں امام البغوی نے یہ بات کہی ہے، بلکہ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل من احدث فی الدین فهو من المطرودین عن الحوض۔ ہر وہ شخص جو دین میں بدعات گھڑتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اس کو دھتکارا جائے گا۔ لمبی حدیث ہے، وقت کم ہے اس لیے میں اس پوری حدیث بیان نہیں کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن کچھ لوگ آنے کی کوشش کریں گے، آپ کہیں گے آنے دو میرے امتی ہیں، لیکن بعد میں فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم انہوں نے دین میں کیا کیا نیا نکالا۔ آپ اس کے بعد کہیں گے سحقا سحقا لمن بدل بعدی، دوری ہو اس کے لیے جس نے دین میں میرے بعد تبدیلیاں کر دی۔ ابن عبد البر کہتے ہیں ہر وہ شخص جو دین میں نیا کچھ نکالتا ہے، بدعتیں گھڑتا ہے، قیامت کے دن حوض کوثر سے اس کو دھتکارا جائے گا۔ کالخوارج والروافض وسائر اصحاب الاہواء، جیسے خوارج ہیں، روافض ہیں۔ خوارج جنہوں نے حضرت علی کو کافر قرار دیا اور ان کے خلاف جنگ کی، تکفیری بغاوت کی، یا روافض ہیں جنہوں نے سارے صحابہ پر جو لعنتیں کرتے ہیں اور آج بھی ہیں۔ تو یہ سارے، اور کہا وسائر اصحاب الاہواء، وہ سارے بدعتی، ہر قسم کے خواہش پرست بدعتی، یہ سب کے سب قیامت کے دن حوض کوثر سے دھتکارے جائیں گے۔ اس لیے ہم کو بدعات سے بچنا چاہیے، چاہے وہ کتنی اچھی دکھائی دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے وہ لوگوں کو اچھائی دکھائی دے۔ آپ کو کیا دکھائی دے رہا وہ دلیل ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا وہ دلیل ہے۔ اگر آپ کی رائے دلیل ہوتی تو نہ نبی کی ضرورت ہوتی نہ کتاب کی، آپ کو جو اچھا لگے کرو۔ بھئی آپ اگر دلیل ہیں، میرا دل پاک ہے اور مجھ کو سمجھ میں آیا، اللہ نے خواب میں بتایا اور فلاں پیر صاحب آ کے بولے، یہ دلیل نہیں ہے۔ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے یہ دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ دلیل ہوتی تو اللہ تعالیٰ کیوں نبیوں کو بھیجتا، کیوں کتابیں نازل کرتا؟ اور اچھا لگنے کے اعتبار سے بھی ایک گھر میں 4 آدمی ہوتے ہیں، 10 آدمی ہوتے ہیں، سب کو ایک اچھا لگتا ہے؟ کھانوں کے بارے میں ہو، کپڑوں کے بارے میں ہو، جوتوں کے بارے میں ہو، یا گھر کی دیواروں کو رنگ لگانا ہو، آپ لائیے پوچھیے اچھا ہے، کوئی کہے گا اچھا ہے، کوئی کہے نہیں اچھا ہے۔ تو اب اچھا کیا ہے وہ سبجیکٹو ہے، لوگوں کے اعتبار سے اگر اچھا کہا جائے تو وہ ایک پر بھی تو متفق نہیں ہوتے ہیں، تو پھر واقعی اچھا کیا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پھر ایک عقل مند سوچیے، وہ کہے کہ دونوں اچھا نہیں، میرے حساب سے یہ اچھا ہے، وہ تیسرا آ گیا، اب اختلاف میں کمی نہیں ہوئی، اضافہ ہوا۔ اس لیے ہم کو بتایا گیا کہ اچھا وہی ہے جو کتاب و سنت کے اعتبار سے اچھا ہے، جھگڑا ختم۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی چیز میں تمہیں اختلاف ہو جائے اللہ اس کی طرف، رسول کی طرف رجوع کرو، اس معاملے کو وہاں پلٹا دو، لوٹا دو۔ تو کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے وہ لوگوں کو اچھائی دکھائی دے۔ لوگوں کو کوئی چیز اچھی دکھائی دے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے،
جب تک کہ اس کے لیے دلیل موجود نہ ہو. چیزیں اچھی اور بری دلیل کی بنیاد پر قرار پاتی ہیں، نہ کہ ذاتی جذبات اور وجدان کے تحت. ہم کو اچھا لگ رہا ہے، نہیں. کوئی کہے ہم کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو کیا آپ چھوڑ دیں گے؟ تو اچھا اور برا وہ ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو. امام اللہ لکائی نے اعتقاد اہل سنت والجماعہ میں اس کو روایت کیا ہے. تو یہ ایک چیز ہے. دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بدعات سے بھی نفرت ہونا چاہیے اور اہل بدعات سے بھی دوری ہونی چاہیے. موجودہ دور میں ایک عجیب بیماری پیدا ہوئی ہے. عقیدے میں تو میں اہل حدیث کے بیانات سنتا ہوں، لیکن تزکیہ نفس میں مجھ کو وہ بہت اچھے لگتے ہیں. پیر صاحب کا بیان سن کے ایک دم دل کیا ہو جاتا ہے، رونا آتا ہے. رو اور تو اس بات پر رو کہ اہل حق کی بات سے رونا نہیں آتا ہے، اہل باطل کی بات سے رونا آتا ہے. اپنے حال پر بھی رو لیں، کیونکہ تیرا دل بیمار ہے. تیرا دل بیمار ہے. اگر تیرا دل واقعی صحیح ہوتا تو اہل باطل کی بات پر تجھ کو ناراضگی ہوتی تیرے دل میں، ان کی بات پہ رونا نہیں آتا. بتائیے کوئی کسی نے آپ کی جائیداد لوٹی ہو اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہو، آپ کو پورے گاؤں میں ذلیل کیا ہو، اور پھر وہ خطبہ دے رہا ہے اور رلا رہا ہے لوگ، آپ کو رونا آئے گا؟ آپ سوچیے. ہاں، آپ کو غصہ آئے گا، رونے والوں پہ غصہ آئے گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا دشمن ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کام کرے آپ کا دوست بن گیا. اس کی بات پہ آپ کو رونا آ رہا، آپ کو بہت محبت پیدا، اور کتنے اچھے بولتے، دیکھو یہ اپنے لوگ کیوں نہیں بولتے ایسا. آپ سوچئے ایسے لوگ ہیں کیونکہ آپ کا دل مریض ہے. آپ کے دل میں کتاب و سنت کی غیرت نہیں ہے. اگر غیرت تو اپنی غیرت کیسی غیرت ہے؟ آپ کی بیٹی پہ الزام لگایا کوئی، آپ کی بیوی پہ الزام لگایا، اب وہ اگر کوئی بات بولا تو آپ سنو گے، بہت شوق سے ادب سے سنیں گے، ٹھیک ہے بھائی. کرتے آپ دشمن زندگی بھر بنے رہو گے. معاف نہیں کروں گا تو اس کو کبھی میں. اور جو کتاب و سنت میں اضافہ، آپ کی زمین لوٹ لیا کوئی، اپنا گھر بڑا بنا لیا اور آپ کے آنگن میں آ گیا، چلے گا؟ آپ دو گے اس کے دوستی کرو گے اس سے؟ جو دین میں تبدیلی کر دے، آپ کے گھر میں کوئی تبدیلی کر دے. آپ نے کسی کو کہا کہ مجھ کو ایسا گھر بنانا ہے، اس نے اپنے دل سے بنا لیا گھر. ٹینڈر دیا کسی کو، بھائی کوئی بناتا ہے گھر، آپ نے اس کو دے دیا، بناؤ میرا گھر بناؤ، یہاں کچن ہوگا، یہاں ڈرائنگ ہال ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، ایسا بناؤ. اس نے کہا کہ میرے حساب سے میں بنا لیا، اب رہو اس کے اندر. آپ رہو گے؟ آپ پسند کرو گے اس کے؟ بہت اچھا کاریگر ہے ماشاءاللہ، ہاں اپنے دل سے کرتا ہے، کرو گے آپ ناراض ہوگے، اس کو پیسہ نہیں دو گے، اس کے خلاف کارروائی کرو گے آپ. کیوں؟ اپنے دل سے بنا. میرا گھر ہے، اپنے دل سے بناتا ہے. میرا گھر میرے حساب سے بنے گا نا. جو آپ کے گھر میں اپنے دل سے کچھ بھی تصرفات کرے، آپ اس کے دشمن بن جاتے ہو، اس کے خلاف آپ کھڑے ہو جاتے ہو، اور آپ اللہ کے دین میں تصرفات کرنے والے کو پسند کر رہے ہو. اللہ کے دین میں بدل دیا اس نے، کچھ کا کچھ کر دیا، اور آپ اس کے دوست بنے ہوئے ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کو بدعات میں ڈالتے ہیں. عوام تو بیچاری بھولی بھالی ہے، وہ دھوکہ کھا لیتی ہے، گمراہ ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ شفقت سے قریب کر کے ان کو نصیحت کرنا چاہیے، ان کو رہنمائی دینا چاہیے. لیکن وہ لوگ جو دستار بندی کیے ہوئے ہیں، جو بولنے والے ہیں، پیر پگاڑے جتنے بھی اس طرح کے ہیں، یہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے، گمراہی کے داعی ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے. ان کے لیے دل میں محبت نہیں رکھنا چاہیے، ناراضگی ہونا چاہیے. اگر توبہ کر لیں تو وہ بھی ہمارے بھائی. تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی ایک ان کی تفسیر بہت اچھی لگتی ہے، اپنے لوگ تفسیر نہیں کیا ایسی، کیا زبردست بولتے، ان کی آنکھیں دیکھو کتنی بڑی بڑی ہو جاتی بولتے وقت. سمجھ رہے آپ؟ ہاں، آواز میں کیا دم ہے. اپنے مولوی صاحب چڑیا کی طرح بولتے ہیں، وہ دیکھو شیر کی طرح دہاڑتے ہیں. تو لوگوں کی پسند اپنی اپنی ہوتی ہے. دیکھو انگلش کتنا اچھا بولتا ہے، دیکھو سائنس کی دلیلیں دیتا ہے. اہل بدعات سے دور رہنا، چاہے وہ کتنے ہی خوشنما بن کے آئیں. سانپ رنگین ہوا تو گود میں لیتے آپ، بہت کلر والا ہے، ہاں اس کو لے لو گود میں، اور زیادہ ڈسے گا آپ کو، اور بھیانک ہوگا وہ. تو خوشنما چیزوں کو اگر وہ غلط ہیں نہیں اپنانا اس کو. شیطان نے یہی تو کہا تھا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں برائی ان کے سامنے خوشنما مزین کر کے پیش کروں گا، بیوٹیفائی کروں گا، اس کو اچھا بنا کے پیش کروں گا. آپ کو پھیکا پھیکا سوکھا سوکھا حق مل رہا ہے وہ لے لیجئے آپ، کیونکہ یہ دوائی کی طرح ہے.
بیمار کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، مٹھائی کی نہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ بات لمبی ہو جائے گی، میں معذرت کے ساتھ مختصر میں ختم کر دوں گا، یہ آخری بات ہے ہماری انشاءاللہ. ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ کو مٹھائی کا ڈبہ دے دو، بولیے یہ کیا ہے، آپ کیا حلوائی ہو؟ میں دوا کے لیے آیا ہوں، پیٹ درد ہو رہا ہے، اور آپ وہی دیے جو کل کھایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کے پاس آئے ہوں. آپ ایسے ڈاکٹر کو اچھا مانو گے؟ لیکن وہ آپ کو کڑوی دوائی دیا، آپ نے کھائی اور اچھے ہو گئے آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. آپ اگلے دن جا کے شکریہ کہو گے اس کو کہ آپ نے دوائی دی، بہت زبردست دوائی دی آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شفا اللہ نے دی لیکن دوا آپ نے دی تھی نا، تو آپ اس کا شکریہ ادا کرو گے. کیسی تھی، میٹھی تھی کہ کڑوی تھی؟ کڑوی تھی لیکن فائدہ ہوا اس سے. دوائی کڑوی ہوتی ہے. دوائی کے بارے میں آدمی ٹیسٹ نہیں دیکھتا ہے، اس کا انجام دیکھتا ہے. ہم لوگ ٹیسٹ کے عادی ہونے کی وجہ سے، چٹپٹے پن کے دیوانے ہونے کی وجہ سے ہم نے اصل چیز کو کھو دیا ہے. ہم اہل باطل کو سنتے ہیں اس لیے کہ مزہ آتا ہے. ہمارے دل چٹپٹے پن کے شیدائی ہو گئے ہیں. چاہے انجام برا کیوں نہ ہو، کھا لو کھا لو، چاہے پیٹ خراب کیوں نہ ہو جائے، آئی سی یو میں بھرتی کیوں نہ ہو جائے، لیکن کھانے کی زبان کو لذت ملنا چاہیے، چاہے پیٹ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے. ایسے آدمی کو کوئی عقل مند نہیں کہتا ہے. اہل باطل کو نہیں سننا. علماء منع کرتے ہیں ان کو مت سنو، تو جا کے پہلے اس کو چیک کرتا کیا بولتا دیکھیں گے. بعض اوقات علماء بولنے کو بھی سوچتے ہیں کہ اس کو فیمس کرنا کہ نہیں کرنا. منع کیے تو یہاں مت پیچھے مت دیکھو، تو آدمی پہلے پیچھے دیکھتا ہے. آپ دیکھو کس کو بھی آپ بولو پیچھے مت دیکھو، تو پہلے پلٹ کے پیچھے دیکھتا ہو. ایسی انسان کی فطرت اور خصلت ہے. اہل باطل سے دور رہیے، چاہے وہ کتنے ہی آپ کے دل پر اثر انداز ہوں. اسی لیے دور رہنا ہے کہ اثر انداز ہوتے ہیں. ایک سنی شیعہ کے بھی پروگرام میں جا کے بیٹھے گا نا، ان کو دیکھ کے یہ بھی رونے لگ جائے گا، جبکہ سارے جھوٹے قصے ہیں، لیکن اس کے دل پر اثر. لوگ فلمیں دیکھ کے روتے ہیں جبکہ معلوم ہے یہ نہ مرا ہے نہ کچھ ہوا ہے اس کو، لیکن روتے ہیں. کیوں؟ انسان کو بنایا اللہ نے ایسا کہ جھوٹ ہے، جان رہا ہے، پھر بھی دل پہ اثر ہوتا ہے. دل ایسا کمزور ہے ہمارا. نہیں سنے اہل باطل کی بات کو، تاکہ وہ بیمار سے بیمار نہ ہوتا چلا جائے اور دل مر نہ جائے اس کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کان سفیان الثوری یبغض اہل الاہواء وینہا عن مجالستہم اشد النہی. کہتے ہیں کہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ اہل بدعات سے سخت نفرت کرتے تھے. بدعات گھڑنے والے، بدعات کو عام کرنے والے، بدعات کے داعی، ان سے سخت نفرت کرتے تھے، اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے سختی سے منع کرتے تھے. نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ، نہیں بیٹھنا ان کی مجلس میں. اس سے مراد وہ نہیں عام لوگ بیچارے، جو میں شکاری کی بات کر رہا ہوں، شکار کی نہیں، جو بیچارے غریب گاؤں دیہاتی شکار ہو چکے ہیں، ان کو نہیں معلوم صحیح کیا غلط کیا ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ جنہوں نے ان کو بیوقوف بنایا، ان کو دھوکہ دیا، ان کو غلط چیزوں پر ڈال دیا، جھوٹی جھوٹی دلیلیں، قصے، واقعات سنا کر، ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو اہل بدعات کے بارے میں سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت سختی سے منع کرتے تھے ان کی مجلسوں سے، اور ان کو سخت ناپسند کرتے تھے. ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے، اور عام سلف کا کئیوں اقوال اس پہ پیش کیے جا سکتے ہیں. میں نے بطور مثال ذکر کیا ہے. یہی سلف کا طریقہ ہے. اہل بدعات سے دور رہنا، اہل بدعات سے دور رہنا، اور ان کی خوبیوں کو دیکھ کر اپنے دل میں ان کے لیے محبت اور یہ وہ کتنے اچھے نہیں لانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بدترین فرقہ خوارج، جن کو جہنم کے کتے کہا، ان کے بارے میں آپ نے کہا تھا، صحابہ سے کہا تھا، تم ان کی نماز کو دیکھ کے اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے، ان کے روزوں کو دیکھ کر اپنے روزوں کو کمتر سمجھو گے. سوچیے صحابہ اتنا وہ لوگ مجاہدہ کرنے والے. ابن عباس کہتے ہیں میں گیا ان کے یہاں پر، تو میں نے دیکھا کہ جیسے اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کے گھٹنے میں بیٹھ کر جیسے نشان بن جاتا ہے، پیشانیاں ان کی ایسی سجدوں کی کثرت سے بنی ہوئی تھی. بتائیے، عبادت کرنے والے، اور ان کے خیموں میں سے بھن بھناٹ جیسے شہد کی مکھی کی ہوتی ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے آ رہی تھی. اتنا قرآن پڑھنے والے، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، قرآن پڑھیں گے، وہ قاری ہوں گے، تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن وہ ان کے حلق سے اوپر نہیں جائے گا. علماء نے کہا قبولیت کے اعتبار سے، اور بعض علماء نے اس میں یہ بھی جمع کیا فہم کے اعتبار سے دل تک نہیں جائے گا، قبولیت کے اعتبار سے اوپر نہیں جائے گا. حلق بس پڑھنے تک وہ موقوف رہے گا،
اس سے اوپر بھی نہیں اور نیچے دل میں بھی نہیں جائے گا, صحیح فہم ان کے پاس نہیں ہوگا. تو آپ دیکھیے اتنا گمراہ فرقہ ہے, لیکن آپ نے کہا ان کی نمازوں کو دیکھ کے اپنی نمازوں کو کم سمجھو, ان کی عبادات سے, ان کی تقویٰ سے دھوکے میں نہیں آنا. کیسا نورانی چہرہ ہے نا, ہاں, لیکن باتیں کتنی بھیانک ہے اس کی. قیامت کا نور پلسرات کا چھن جائے گا تیرے سے, ہاں, قبر کا نور مٹ جائے گا تیرا, اس کے پیچھے چلے گا تو عوام جو ہے یہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر دھوکہ کھاتی ہے. حق حق ہوتا ہے, حق کو لینا چاہیے اہل حق سے, اہل باطل سے نہیں. تو دھوکہ نہیں کھانا اور ان کی تعظیم نہیں کرنا. اہل بدعت کی تعریفیں, یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, نہیں, اہل بدعت کی تعریف نہیں, اہل بدعت سے دوری, ان کی مجالس میں جانا نہیں, ان کی سننا نہیں, یوٹیوب پر ان کے ویڈیو دیکھنا نہیں. میں عقیدے کے لیے اہل حدیث کی سنتا, لیکن میں اپنے دل کی اصلاح کے لیے ماں باپ کے بارے میں, ہاں, بچوں کی تربیت پہ فلاں کو سنتا, بہت اچھا بولتے ہو, نہیں سننا. 10 باتیں صحیح بولے گا وہ, لیکن ایک نوٹ آپ کی گڈی میں کیا ہوگی, نقلی ہوگی, حکومت آگے اٹھا کے لے کے جائے گی آپ کو. ایسی نوٹ ایک ڈال دے گا اس کے اندر, ساری نوٹیں نقلی نہیں دے گا آپ کو, کون دھوکہ کھائے گا ایسا. لیکن ایک ایسی نوٹ ڈالے گا اس میں کہ ہاں بالکل آ کے متوا, اور پولیس آپ کو اٹھا کے لے کے جائے گی. اس لیے اہل بدعت سے بچنا, ایک غلطی بھی, ایک سراغ بھی جہاز کو ڈبونے کے لیے کافی ہے, بچنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ تیسری چیز ہم نے دیکھی کہ اہل بدعت سے ہم کو دور رہنا چاہیے, بدعت سے بچنا چاہیے, سنت پر عمل کرنا چاہیے, اور اہل بدعت کی مجالس میں نہیں جانا چاہیے, اور ان کے ویڈیوز, ان کے آڈیوز, ان کی باتیں, ان کے میسیجز عام نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.